السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیاسی اعتراضات, سیکیورٹی خدشات اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے باوجود کراچی اور حیدرآباد میں آج بلدیاتی الیکشن ہو گئے ہیں. گنتی کے بعد غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آ رہے ہیں. یہ سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کا آج دوسرا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ جون میں ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی اکثریت کے ساتھ سیٹیں جیت چکی ہے. جی ڈی اے دوسرے نمبر پر اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر رہی تھی. آج دوسرے مرحلے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا ہی بھاری نظر آ رہا ہے. اکثر سیٹیں پیپلز پارٹی کے جالس جیت چکے ہیں. آج پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن رہا. اکا دکا ناخوشگوار واقعات ہوئے, مگر الیکشن ڈے پر یہ سب یہاں ہونا ایک معمول کی بات ہے. ایم کیو ایم کا نیا اتحاد جو کہ یہاں سیاسی طور پر سب سے بڑی طاقت ہو سکتا تھا, انہوں نے حلقہ بندیوں سے مطمئن نہ ہو کر رات گئے اس الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور یہ الزام لگایا کہ الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے, اس لیے ہم الیکشن سے الگ ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات میں کم ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو اپنی موقف کی فتح قرار دے رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, ذرا دیکھیے. آج کے ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے ان تمام جماعتوں کے لیے بھی جنہوں نے ان شہروں کے جذبات, ان کے مفادات, جمہوریت اور انصاف اور شفاف ایماندارانہ الیکشن کے خلاف جا کر اپنی سیاست کو بچانے کی, اپنی جماعتی مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما حلقہ بندیوں کے ایشو کو لے کر ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے بھی نظر آئے, لیکن پھر الیکشن کے بائیکاٹ پر انہوں نے افسوس بھی کیا. دوسری طرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن میں اپنی شکست دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگی ہے. کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کے الیکشن کے عمل سے الگ ہونے سے عوام کی درست نمائندگی ہو سکے گی؟ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے حلقہ بندیوں پر اعتراض کو کوئی لفٹ نہیں کرائی اور یہ واضح کیا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 سیکشن 10 کے تحت لوکل کاؤنسلز کی تعداد مہیا کرنا یہ صوبائی حکومت کا استحقاق ہے. سندھ حکومت نے لوکل کاؤنسلز کی تعداد الیکشن کمیشن کو فراہم کی اور پھر الیکشن کمیشن نے اسی تعداد کے مطابق حلقہ بندیاں کرنے کا پابند تھا. ہم نے کیا اور شفاف انداز میں حلقہ بندیاں کی گئی. الیکشن کمیشن پر لگائے گئے تمام الزامات غلط اور قانون کے منافی ہیں, یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے ترجمان کا. یعنی اب ناظرین, حلقہ بندیوں کے صحیح یا غلط ہونے کی ذمہ داری سندھ حکومت یعنی پیپلز پارٹی پر بنتی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اس اعتراض کو ٹھیک تسلیم کر کے ایم کیو ایم کے ساتھ ہو گئی تھی؟ ناظرین, دوسری طرف دیکھیں تو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. کے پی کے اسمبلی توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. منگل کو اعلان ہوا ہے, وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ منگل کو وہ اسمبلی وہاں پر تحلیل کر دیں گے, اور تحریک انصاف قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی استعفے دے چکی ہے لیکن منظور نہیں ہو رہے ہیں. ملک کا زیادہ تر حصہ اس وقت الیکشن موڈ میں جاتا نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت صرف 2 صوبوں میں الیکشن کرواتی ہے یا عام انتخابات کا بگل بجے گا. وفاقی حکومت تو جو اب تک نظر آ رہا ہے پورے ملک میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لندن سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی پر واضح کر دیا ہے کہ حکومت کسی صورت عام انتخابات کرانے کے لیے بلیک میل نہیں ہوں گی. ان کا ماننا ہے کہ دونوں صوبوں میں تیاری سے الیکشن کرائیں. پنجاب میں جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی, لیکن یہاں عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پنجاب میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ کم کیا گیا تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی. ادھر کپتان پنجاب کے بعد وفاق پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. وفاق میں شہباز شریف کی حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس کا ٹیسٹ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف کی حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے تو کیا وہ اپنی تعداد پوری کر پائیں گے؟ کیونکہ چند ووٹوں پر کھڑی حکومت کو اتحادیوں کو بھی منانے کے چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم اس حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے؟ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں وفاق میں اس حکومت کے اتحاد سے. ملک کے معاشی حالات بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہیں. تو ناظرین, شہباز شریف حکومت کے لیے یہ خوشخبری تو ہے کہ ایم کیو ایم نے فی الحال حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف مطالبات منظور نہ ہونے کے باوجود حکومت کے ساتھ چلنے پر بھی راضی ہے, جس سے ایم کیو ایم کا سپورٹر تو کنفیوز ہے ہی, عام پاکستانی بھی ایم کیو ایم کی پالیسی کے تضاد کو سمجھنے سے قاصر ہے. کیا ایم کیو ایم کو حکومت سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ملی یا واقعی ہی ملک کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا الیکشن کے بائیکاٹ کے باوجود ایم کیو ایم کو کراچی میں کچھ حصہ مل سکتا ہے؟ کیا الیکشن بائیکاٹ کرنا ایم کیو ایم پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ ووٹرز کیا مایوس ہو سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ ساری صورتحال کا آخر فائدہ
کس کو ہوتا ہے؟ MQM کی طرف سے میدان کھلا چھوڑنے پر اب پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی آمنے سامنے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں یہ گھر کی دہلیز پر حل ہوں، تو کیا موجودہ بلدیاتی نظام اس قابل ہے کہ شہریوں کے مسائل حل ہو سکیں؟ میں بات کروں گی، مجھے MQM کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ فاروق صاحب، رات گئے آپ لوگوں نے، MQM نے اعلان کیا کہ بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ آج کراچی اور حیدرآباد میں ہوا، آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لیے میدان کھلا چھوڑنا یہ ایک سینسیبل موو تھی، یہ درست فیصلہ ہے MQM کا؟ وعلیکم السلام اور تھینک یو ویری مچ۔ جی شازیہ صاحبہ، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور ابھی آج کا جو الیکشن ہوا ہے، اور اسپیشلی وہ کانسٹیٹوئنسیز جو کہ ہسٹوریکلی MQM پاکستان جہاں جیتتی رہی ہے بڑی تعداد میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ برائے انعام ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، ہارڈلی کوئی ووٹر ٹرن آؤٹ ہے۔ جہاں ہزاروں کے UCs میں ووٹ کاسٹ کیے جاتے تھے، کہیں 10 پڑھ رہے ہیں، کہیں 15 پڑھ رہے ہیں، کہیں 100 پڑھ رہے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ اور کراچی کی جو مینڈیٹ آج بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ MQM پاکستان کے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اس میں جو دوسری ہمارے بھائی ہیں، جو دوسری پارٹیز تھیں جو کراچی کا مینڈیٹ کلیم کرتی ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے یا جماعت اسلامی والے ہیں، دیکھیں اگر وہ کراچی کے ساتھ سنسیئر ہوتے یا تھوڑا سا فہم استعمال کرتے تو کراچی کی ڈی لمیٹیشن صحیح کراتے پہلے، کیونکہ ہونا یہ تھا کہ چاہے اس میں MQM جیتے، PTI جیتے، جماعت اسلامی جیتے، پیپلز پارٹی نے ساری جیرمنڈرنگ اس طرح کی ہے کہ جو وہ علاقے ہیں ہسٹوریکلی جہاں شہری سندھ کی آبادی ہے، تو وہاں کی UCs ہیں کم، وہاں پاپولیشن زیادہ ہے، UCs ہیں کم، اور وہ مضافاتی علاقے جہاں پہ ہسٹوریکلی شہری لوگوں کی آبادی نہیں ہے، تو وہاں کم پاپولیشن پہ زیادہ UCs بنائی ہوئی ہیں۔ ایک UC کا ایک ووٹ ہے میئرشپ کے لیے، تو یعنی اب جیسے اورنگی ٹاؤن ہے، وہاں کی پاپولیشن اگر 90 یا 95,000 ہے، اور کوئی ایسا ایریا ہے جہاں کی پاپولیشن 20,000 ہے، 25,000 ہے، تو وہاں کی UC ایک بنا دی ہے 20-25,000 پہ، جہاں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ان کا ووٹ بینک ہے، اور جہاں MQM پاکستان کا ووٹ بینک ہونا ہے وہاں ایک UC 90,000 پہ بنا دی۔ یعنی لیکن فاروق صاحب ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی نا کہ جب الیکشن سر پر ہوتے ہیں، الیکشن کا وقت نزدیک ہوتا ہے، تب ہی ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، کوئی الیکشن اچانک سر پر نہیں آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات کب ہونے ہیں، عام انتخابات کا وقت کب ہے، یہ کام تو وقت سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MQM اس پر حلقہ بندیوں پر اعتراض، سوالات اٹھاتی رہی ہے، لیکن ایک طرف آپ انہی لوگوں سے وفاق میں اتحاد کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں صوبے میں تضاد ہیں آپ لوگوں کو، تو ایک کنفیوژن سی عجیب سی پیدا ہو جاتی ہے، تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ مسائل ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہے وفاق میں، یہ مسائل پہلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کا بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ یہ آخری وقت پہ پوائنٹ کیوں اٹھایا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ بات بتائی جا رہی ہے عوام کو، میڈیا سے غلط بات بتائی جا رہی ہے کہ MQM اس کو اس ایشو کو آخری وقت اٹھا رہی ہے۔ MQM 1 سال سے عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں یہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ دیکھیے 31/12/2022 یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، 31/12/2021 وہ ڈیٹ ہے جب یہ انلیگل ان لافل حلقہ بندیاں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سے 1 سال 85 کیس MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن میں فائل کیے، ہائی کورٹ میں فائل کیے، سپریم کورٹ میں فائل کیے،
اور یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی، یہ اس بات کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارا معاہدہ پیپلز پارٹی سے کیا ہوا تھا، لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ آرٹیکل 218(3) ہے جو یہ کہتا ہے جسٹلی، فیئرلی، آنیسٹلی آرگنائز کرے گی الیکشن کمیشن، اور ایک جو بڑا مروج پرنسپل آف لا ہے کہ جیرمینڈرنگ نہیں ہوگی منصفانہ الیکشن کے لیے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بصد احترام ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ، کیونکہ اب یہ ان کے آرڈرز بھی پبلک ڈومین میں ہیں، اگر ان کو اتنی بڑی جیرمینڈرنگ نظر نہیں آ رہی اور اس پہ وہ کوئی آرڈر پاس کرنا نہیں چاہتے، تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ اور یہ آج رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کی ہے، اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ود ڈیو رسپیکٹ، ود ہائیسٹ رسپیکٹ، ہمیں بڑی امید تھی چیئرمین صاحب سے، چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اور اگر آپ کے ساتھی نہیں مان رہے تھے تو آپ تو ڈسینٹ دیتے۔ اور کیا ایسی وجہ تھی؟ کیونکہ اگر اورنگی ٹاؤن کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 85 ایسی ایگزامپل ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ، سعید غنی صاحب ہیں، شرجیل میمن ہیں، شاہ صاحب ہیں، وہ سارے، مراد علی شاہ بھی، اس سارے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ اگری کر کے گئے کہ کم سے کم 60 سے 70 یوسیز ایسی ہیں جو کہ زیادہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے لکھ کے ہم سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ڈی لمیٹیشن ٹھیک کریں گے۔ اب لکھ کے ہی معاہدہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سارے گارنٹرز کہاں ہیں؟ کدھر ہے شہباز شریف؟ کدھر ہے مولانا فضل الرحمان؟ کدھر ہے خواجہ آصف؟ کدھر ہے خواجہ سعد رفیق؟ لیکن ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتی نا کہ اسلام آباد میں بھی تو بلدیاتی الیکشنز ہونے تھے، وہاں الیکشن کمیشن کی چلتی نہیں ہے، یہاں پہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہر صورت الیکشنز ہوں گے، نہ سیکیورٹی خدشات کو مانتے ہیں، نہ آپ لوگوں کے مطالبات کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ دو صوبوں کے لیے یہ چیزیں مختلف کیوں ہیں، ایک وفاق کے لیے مختلف کیوں ہیں؟ مطلب کہ سندھ میں آپ لوگ کروا سکتے ہیں لیکن آپ وفاق میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا سکتے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پوائنٹ میڈیا نے کیوں نہیں اٹھایا؟ میرا ایک بہت ہی سوال میڈیا سے ہے۔ اتنے ماشاءاللہ میڈیا میں آپ نے تو پھر اس کو شازیہ صاحبہ اٹھایا ہے، لیکن باقی تمام جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں میڈیا میں، انہوں نے یہ پوائنٹ کیوں نہیں اٹھایا کہ اتنی بڑی جیرمینڈرنگ، یہ کراچی جو 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا، جو کہ 95 سے 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے سندھ کا، اس کے لوگوں کو اتنا حق نہیں ہے کہ اپنا میئر الیکٹ کر لیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا کویسچن مارک اس پہ ود ڈیو ریسپیکٹ، اگین ود ڈیو ریسپیکٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے۔ دوسرا کویسچن مارک ان گارنٹرز پہ ہے جنہوں نے ہمیں گارنٹی دی تھی، اور وہ کون گارنٹرز ہیں؟ شہباز شریف، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، فضل الرحمان، یہ کہاں ہیں آپ کی؟ یعنی قانون یہ ہے کہ اگر جو گارنٹرز ہیں وہ اگر کسی بینکنگ ٹرانزیکشن میں اگر جو گارنٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو گارنٹرز کی پراپرٹی فورفیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو گارنٹرز ہیں یہ ان کا کام تھا، انہوں نے کیوں نہیں انشور کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر پیپلز پارٹی، آئی تھنک یہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا غلط فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے یہ ایک فیصلہ ناسمجھی کا کر دیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اربن سندھ سے اپنا ہر قسم کا کوئی سافٹ کارنر ہو سکتا تھا، کوئی ریپروشما ہو سکتا تھا، وہ سارا کا سارا اس کی جو پاسبلٹی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ لیکن اگین میں پوچھتا ہوں کہ میڈیا کہاں تھی؟ ایک جو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، اس نے کیوں نہیں پوائنٹس ریز کیے؟ اچھا اب ہوا کیا ہے؟ اب یہ جیسے تیسے الیکشن ہو گئے، یہاں ٹرن آؤٹ دیکھ لیں کیا ہے کم۔ اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پہ بڑا کویسچن مارک پڑ گیا ہے۔ کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں یہ جیرمینڈرنگ ٹھیک کروائی، کیوں نہیں ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کروائی؟ اب اس کے دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو اندرون خانہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے ملی ہوئی تھی، یا ناسمجھ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ چانس ہے ایم کیو ایم کو گرانے کا، ہم گرا دیں۔ پیپلز پارٹی کہیں ہاتھ تو نہیں کر گئی آپ لوگوں کے ساتھ؟
نہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ کسی نے نہیں کیا. ہم نے تو دیکھیے عوام کو یہ دکھا دیا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن ہم ٹھیک کروائیں. ہم سینس کر گئے کہ کراچی کا مسئلہ الیکشن جیتنا نہیں ہے، کراچی کا مسئلہ یہاں کی ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کروانا ہے. الیکشن آتا ہے بعد میں. تو پیپلز پارٹی نے جو کیا وہ تو اپنی جگہ کیا، لیکن جو باقی جو دو پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، وہ یہ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ یا تو وہ ناسمجھ ہیں، یا بالکل مستقل مزاجی نہیں ہیں، یا وہ اس پورے الیکٹورل فراڈ کو فیس نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس کوئی سینس ہے. جس طرح میں نے خود نعیم الرحمان صاحب سے سپریم کورٹ میں کہا تھا، دیکھیے آپ ضد نہیں کیجئے، آپ یہ سمجھیے، اب یہ جیری مینڈرنگ اس کو ٹھیک کروائیے. نہیں تو ایسی صورت میں پھر عام الیکشنز کا، جنرل انتخابات کا، اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے آپ لوگ اگر یہ ایسے ہی چلتا ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہر چیز کا پروسیس ہوتا ہے، فیز ہوتا ہے، ایولیوشن ہوتا ہے. ہم نے آج پاکستان کو، پورے کراچی کو، حیدرآباد کو، اربن سندھ کو، پورے پاکستان کو، عدالت کو، اداروں کو، سب کو دکھا دیا، بتا دیا کہ آج بھی مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے نمبر 1. جتنا لو ٹرن آؤٹ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ 2%، 3%، 5%. جو مین سینٹرل ہے، جہاں سب سے بڑا سمجھیے کہ اربن سندھ کا جو گڑھ ہے، میرے خیال میں 3% یا 4% وہاں کا ٹرن آؤٹ ہے. کہیں اور جو ہے وہ 5% ٹرن آؤٹ ہے. یعنی اتنے بڑے آپ سمجھیے شہر کراچی کی پاپولیشن 3.25 کروڑ ہے. سینسس غلط ہوا، کون عدالت میں گئی؟ ایم کیو ایم پاکستان. 140A کا مسئلہ ہوا، کون عدالت گئی؟ ایم کیو ایم پاکستان. تو وہی نا، اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، یا آپ دوبارہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے؟ کیسے آپ اس کو انشور کریں گے اب؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا آگے، لیکن کم سے کم یہ بات ایم کیو ایم پاکستان نے ثابت کر دی کہ اس نے پوری عوام کو کے سامنے یہ الیکٹورل فراڈ سامنے رکھ دیا ہے، سب کی آگہی کر دی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا الیکٹورل فراڈ ہے اور میڈیا خاموش ہے. میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میں میڈیا سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی انالیسس کرتے ہیں، کیوں نہیں اس پہ روزانہ پروگرام ہوئے؟ کیوں نہیں لوگوں نے، صحافیوں نے آ کے، کیوں کراچی سے آپ کو کوئی لو لاس نہیں ہے؟ یہ کیا ایشو ہے؟ مطلب ہم آپ کے نہیں ہیں کیا؟ میڈیا والوں سے میں سوال کرتا ہوں. مطلب مین اس میں اگر میڈیا اسی طرح آگہی کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے چینل ہیں، میں نام لے کے کہتا ہوں، جیو ہے، ARY ہے، 92 ہے، سما ہے، کہاں گئی؟ کہاں؟ میڈیا تو ابھی اسی چکر سے باہر نہیں نکل رہا کہ جو کل تک ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے، قتل و غارت کے الزامات لگاتے تھے. میڈیا تو اس چکر میں بھی چکر آ رہا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے اکٹھے کیسے ہو رہے ہیں، کس کے کہنے پہ آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کل جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا، آج جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم تو اسی چکر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. یہ کسی نے آپ کو غلط بتایا، میں آپ کو یہ اسی طرح ہی ریلیونٹ نہیں ہے. میں کیوں، مجھے یاد آیا وہ ایک ہمارے ٹیچر تھے، ماشاءاللہ تھوڑا سا ان کا دماغ آف تھا، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک ٹرین آ رہی ہے بہت زور سے، تیز چل رہی ہے، آپ یہ، اور اس کا جو ٹریک ہے اس کا 10 فٹ کا ٹریک ہے، تو بیٹا آپ بتائیے میرے کتے کی ایج کیا ہے؟ وہ ریلیونٹ نہیں ہے بھائی. میں ادھر کراچی ڈیلیمیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، اس کا کیا تعلق کہ، لیکن آپ بھی تو میڈیا کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو ہم اس پر سوال نہیں پوچھ سکتے کہ آپ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے؟ میں دے دیتا ہوں آپ کو جواب، سر آنکھوں پہ آپ کے سوالات. میں آپ کو یہ سامنے اگر رکھوں کہ کیا اگر کوئی ایک پارٹی ریئلائز کرے کہ نہیں، مل کے ہم ایفرٹ کریں گے، ساری انگلیاں اگر ایک طرف ہوں گی تو یہ ایک زوردار ایک فسٹ بنتی ہے طاقتور. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی انالیسز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لوگ آپ کو کہ جی فاروق ستار کا اتنا ووٹ، خالد بھائی کا اتنا ووٹ، مصطفیٰ کمال کا اتنا ووٹ، تب بھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اتنا نہیں بنتا. لیکن اس کا جواب ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں، پلس میرے ہاتھ میں، ہر آدمی سے انٹریکشن ہے. وہ ہمیں لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ لوگ تینوں یونائٹ ہو جائیں گے، اسپیشلی خالد بھائی اور مصطفیٰ کمال، تب ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور اس کا ایم کیو ایم لنڈن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تین کا آپس میں آنا ناگزیر تھا، کیونکہ وہ ایک سنو بال ایفیکٹ جو ہونا تھا. اب اگر یہ اس وقت ڈیلیمیٹیشن ٹھیک ہوتی
اور یہ بڑا صحیح فیصلہ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے کہ وہ ہٹ گئے. ان کا چلو ٹھیک ہے یار, ہم ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے. ہم نے تو پوری کوشش کر دی, کراچی والوں کو دکھا دیا کہ صرف اور صرف جو سنسیئر جماعت ہے اربن سندھ کے ساتھ یا پورے سندھ کے ساتھ یا پورے پاکستان کے ساتھ, وہ ایم کیو ایم پاکستان. ٹھیک ہے فاروق صاحب میرے ساتھ رہیں, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آ کر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ایم کیو ایم کی وفاق میں حکومت سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. اس پر سوال کرتی ہوں میں. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب, کیا وفاق میں کوئی علیحدگی کے ابھی بھی ہے آپ لوگوں کی کہ علیحدگی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے گئے تو؟ دیکھیں بات یہ بڑا ایک کمپلیکس سوال ہے. وفاقی حکومت سے علیحدگی ہمیشہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے, لیکن کیا پاکستان کو اس نہج پہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے, ساتھ ساتھ اکانومی کا تھریٹ ہے کہ اکنامک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے. ہم اپنا نقصان تو کر لیں گے لیکن اس ملک پر حرف نہیں آنے دیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس الیکشن کو بوائیکاٹ کیا, یہ بھی اس ملک کے ایولیوشن کے انٹرسٹ میں تھا. لوگوں کو دکھانا تھا کہ اس طرح کی الیکٹورل فراڈ نہیں ہونا چاہیے. اور صرف یہ کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے, کیا اتنے دیر سے آپ کیوں آئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جون میں جب یہ سنوائی ہوئی, ہائی کورٹ نے ہم سے کہا آپ دیر سے آئے. دیکھیے اس کا الیکشن تو 7 مہینے بعد ہو رہا تھا. ود ڈیو ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ, بہت اچھے حضرات ہیں جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, لیکن دیکھیں ایسے فیصلے موجود تھے اور ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کا اس میگنیٹیوڈ کا الیکٹورل فراڈ ہو رہا ہے تو ڈیلے مینز نتھنگ. ہمیں پھر سپریم کورٹ نے بریدر دیا. سپریم کورٹ نے ہمیں ایک پیر رکھنے کی جگہ دیا, اچھا جی ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے اپلیکیشن دیں, ایک طرح سے ریمانڈ کی پروسیڈنگز کو, اور ہم نے وہی کیا. 6 مہینے سے ہم شور مچا رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کہ آپ 10-1 کا نوٹیفیکیشن کریں, لیکن انہوں نے آخری دن جا کے یہ نوٹیفیکیشن کیا. ٹھیک ہے فاروق صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک الزام لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ناراض دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا, کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا نہیں خیال کہ کو دھڑے جو ہیں ان کو یونائٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھیں ہر قسم کی, ہر آدمی کے پاس کنسپیریسی تھیوری کو لانچ کرنے کا پورا رائٹ ہے اور ہم اس رائٹ کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کیا فائدہ یا کیا نقصان کہ ایم کیو ایم ایک ساتھ ہوتی ہے یا ایک ساتھ نہیں ہوتی. ہاں جو اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور چاہتی ہے, سب پارٹیوں سے چاہتی ہے کہ ملیٹنسی نہ ہو, کوئی غلط کرمنالٹی نہ ہو. اور یہ جو آج کی ایم کیو ایم ہے, کم سے کم پچھلے 5-6 سال سے 7 سال سے جو ایم کیو ایم ہے, اس سے زیادہ سمجھیے کہ نان کرمنل اور قانون کو ابائڈ کرنے والی کوئی پولیٹیکل پارٹی اور نہیں ہے پاکستان میں. اگر کوئی ایک ہے تو یہ والی ایم کیو ایم ہے, خالد بھائی والی. اور ہمارے لیے ایک بڑا کلیئرٹی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوگا ہم آئین اور کانسٹیٹیوشن اور قانون کے حساب سے ہمیشہ اپنی جد و جہد کرتے رہیں گے, اور کوئی ایسا اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہوگا تو اس کو اپنی صفوں سے نکالیں گے, الگ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہے, نہ ادارے ناراض ہیں, نہ لا انفورسمنٹ. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو جہاں کہے آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, جہاں کہیں آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, جس اتحاد میں ڈالیں ڈل جاتے ہیں, جس اتحاد سے نکلنے کے لیے کہیں ایم کیو ایم نکل جاتی ہے. اور جو تحریک انصاف کا آپ لوگوں نے اتحاد چھوڑا تھا وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چھوڑا آپ لوگوں نے. I'm grateful. شاہ جی آپ نے مجھ سے سوال کر لیا. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب ہمارے پاس یہ نیوز آئی کہ کم سے کم 30 سے 40 لوگ ایسے ہیں جن کو تحریک انصاف نے خود لوٹا کہا
اور ان لوگوں نے جب تحریک انصاف کی حکومت کو جولٹ لگایا اور اس وقت جو سچویشن تھی، گراؤنڈ ریالٹی تھی، وہ یہی تھی، اور سینس یہی کہتا تھا کہ اب جو حکومت آئے گی شاید ہم اس سے کراچی والوں کے رائٹس لے لیں گے، ان سے ہم باتیں منوا لیں گے اتنی ساری جو عمران خان صاحب نے یا ان کی پی ٹی آئی نے ہماری اس طرح یعنی کراچی والوں کی پذیرائی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے پاس 2018 میں جس طرح بھی آپ کے پاس مینڈیٹ آیا ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، چھوڑیے اسے، پارٹ آف ہسٹری ہے، وہ ایم کیو ایم کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بات کریں گے، میں بھی کر دوں گا اگر کوئی بالکل ایسی بات آ گئی۔ 14 سیٹیں آپ کے پاس تھیں، اتنا اسٹرانگ ہولڈ، 14 سیٹیں اگر کہیں آپ کے پاس ہیں کہیں سے کسی شہر سے، آپ ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ نے کراچی والوں کے لیے کیا کیا، ان 14 سیٹوں میں کیا چیز ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اگر میں کسی بھی اپنے پی ٹی آئی کے دوست سے پوچھوں تو مجھے جواب نہیں ملتا اس کا، بلکہ کہیں کہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب خود انہوں نے کہا کہ میں اتنا فوکس نہیں کر سکا کراچی پہ۔ اچھا اب وہ میں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے پی ٹی آئی والوں سے بھی کہا، جماعت اسلامی والوں سے کہا، دیکھیے آپ کراچی کی پارٹی ہیں، یہ ہم ایم کیو ایم کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، ہم کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، حیدرآباد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ یہاں کی ڈی لمیٹیشن کو صحیح کروا دیجیے، ہمارے ساتھ مل کے صحیح کروا دیجیے اور پھر بعد میں آپ الیکشن جیت جائیے، ہم خوش ہوں گے۔ لیکن نہیں، کیا رمز تھا، کیا ان کے ذہن میں آپ بات 3.5 سال تھی، وزیر رہے ہیں، بڑی اہم وزارت تھی آپ کے پاس، لیکن آن ریکارڈ ہیں تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کی یہ باتیں کہ فروغ نسیم کی وجہ سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا، خاص کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ آپ ہی مجبور کرتے تھے عمران خان کو، آپ ہی اصرار کرتے تھے، آپ کی وجہ سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا، یہ آن ریکارڈ ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی باتیں۔ فروغ صاحب دیکھیے سارا غلط الزام وہ لگاتے ہیں اور بہت آسانی سے کوئی بھی کچھ کہہ دے، کسی کی زبان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو ریکارڈ ہے ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے۔ میں ایکچولی وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، سوائے اس کے دا ریکارڈ سپیکس فار اٹ سیلف، اس کے اندر عمران خان صاحب کی بھی سگنیچر ہے، عارف الوی صاحب کی بھی سگنیچر ہے، جو ڈسکشن ہوا اس میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا جو بھی بات ہوئی اپنی جگہ پہ ہوئی، کیا مٹیریل تھا کیا مٹیریل نہیں تھا اس پہ بھی میں کوئی ڈسکشن کرنا نہیں چاہتا۔ تو اب بات تو یہاں کراچی کی ڈی لمیٹیشن کی ہو رہی ہے، اس سے جسٹس فائز عیسیٰ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ کراچی کی ڈی لمیٹیشن مجھے آپ بتائیے کہ کیوں نہیں میڈیا نے آواز اٹھائی اس پہ؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان قصوروار ہے وتھ ہائیسٹ رسپیکٹ، میرے خیال میں میڈیا بھی برابر کی اس میں شریک ہے قصور میں۔ ایم کیو ایم نے تو اب تک پورا کام کر دیا، 1 سال سے اس کی جنگ لڑی، آواز اٹھائی، ہر قسم کا کیس فائل کیا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی کسی بھی چیز کی۔ ٹھیک ہے فروغ صاحب، کیا ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت پہ عام انتخابات ہونے چاہیے؟ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی، کے پی کے اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشنز ہو جائیں لیکن پورے ملک میں ایک وقت پہ انتخابات نہیں ہوں گے، نہ ہی ہم کرائیں گے۔ ایم کیو ایم بھی یہی سمجھتی ہے کہ پورے ملک میں ایک وقت پہ انتخاب ہونے چاہیے؟ یہ بڑا لوڈیڈ کویسچن آپ نے کر ڈالا مجھ سے، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میری خیر خواہ ہیں۔ اس قسم کا سوال ایدر وے میں جواب دوں، I don't think I want to give any reply to this، سوائے اس کے کہ ابھی ہم نے اس پہ کوئی ڈسکشن ایم کیو ایم نے نہیں لگتا ہے کیا۔ جب تک اتحاد میں ہیں آپ لوگ ذرا ایوائڈ ہی کر رہے ہیں اس طرح کے جواب دینے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم تو معصومیت میں اور انالیسز میں آپ کے سامنے کوئی جواب پیش کر دیں، وہ جناب میڈیا اس کو اٹھا لے گی، بقول ہمارے ایک دوست کے جو ڈان میں لکھتے ہیں کہ جناب وہ ذرا سا مسالہ ہمیں لگانا ہوتا ہے، چاہے ہم نیوز کو ٹویسٹ بھی کر دیں۔ بہت شکریہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب. نذیر لغاری صاحب, ایم کیو ایم نے رات گئے اعلان کیا کہ وہ دستبردار ہو رہے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آج جو کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, ایک جینوئن مسئلہ ڈی لیمیٹیشنز کو لے کر, جس کو بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے وہاں کی حکومت, وفاقی حکومت انکار کر دیتی ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی زبردستی نہیں کہتا کہ الیکشنز ہونے چاہیے, اور کراچی میں جو ایک جینوئن مسئلہ ایم کیو ایم 2021 سے لے کر پھر رہی ہے, عدالتوں میں بھی جا رہی ہے, وہاں کوئی سنتا ہی نہیں اور وہاں الیکشنز کروا دیے جاتے ہیں ایک پارٹی کے بغیر. اچھا, یہی الیکشن کمیشن ہے جو ایک طرز عمل اختیار کرتا ہے اسلام آباد میں اور دوسرا طرز عمل اختیار کرتا ہے کراچی میں. الیکشن کمیشن کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کیوں نہیں کرا رہا ہے اور کراچی میں الیکشن کیوں کروا رہا ہے. یہ سب بندیاں ہو جاتی ہیں اور ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایم کیو ایم نے اپنا اسپیس چھوڑا. ایم کیو ایم نے 2002 کے بلدیاتی انتخابات میں اپنا اسپیس چھوڑ دیا تھا اور جس کی وجہ سے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کو ملا تھا. جماعت اسلامی کو اس سے پہلے 1979 میں اور 1983 میں جنرل ضیاء الحق نے اپنی خصوصی مہربانی سے الیکشن جتوایا تھا اور جیتے نہیں تھے. وہ تمام پارٹیوں کو ملا کر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 3 ووٹ کینسل کروا کے میئر لایا گیا تھا. ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا تھا اور بالکل ایسا ہی حیدرآباد میں ہوا تھا. حیدرآباد میں وسیم اظہر ندوی کو لایا گیا اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ہروایا گیا اور ڈپٹی میئر وہاں بھی پیپلز پارٹی کا دونوں بار, یعنی 1979 میں بھی اور 1984 میں بھی دونوں بار جنرل ضیاء الحق نے یہاں پیپلز پارٹی کا میئر روکا اور جماعت اسلامی کا میئر لائے اور اس کے بعد ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا رہا. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو یہ ڈی لیمیٹیشنز کا جو مسئلہ ہے, جو ان کو پہلے خدشات تھے, تو ریزلٹ تو پھر وہی آنا تھا جو نہ پارٹیسپیٹ کر کے وہ کچھ بھی تو نہیں مل رہا ان کو. نہیں, میں نے کہا اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں کیا حاصل ہوا ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ میدان سے باہر رہ گئے. جماعت اسلامی نے 2-3 بار بائیکاٹ کیا اور اس کا نتیجہ نہیں ملا. 2002 کے الیکشن میں جب جنرل الیکشن تھے تو جماعت اسلامی نے اور جے یو آئی نے مل کر 6 سیٹیں کراچی کے حاصل کی تھیں اور ایم کیو ایم کو ہرا کر حاصل کی. اور اس کے بعد پھر اگلا الیکشن جب ہوا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا جماعت اسلامی نے اور جے یو آئی نے. جے یو آئی تو خیر یہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہی تھی لیکن جیتی نہیں تھی اور پھر وہ ان کا اتحاد بھی ٹوٹ گیا تھا ایم ایم اے. اور اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی نے 1 سیٹ بھی حاصل کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک جماعت اسلامی کو اسمبلی میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی کیونکہ ہر بار وہ بائیکاٹ کر دیتی ہے اور الیکشن کو چھوڑ دیتی ہے. نہیں تو یہ مسئلہ تو پھر اگر عام انتخابات میں بھی ایسے رہے گا تو کیا ایسے ہی بائیکاٹ ہوگا؟ پھر وہ انتخابات کون ایکسیپٹ کرے گا پھر؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ تو ماسک کا ہے نا. اگر لوگوں کو نہیں ہے یہ قبول تو لوگ خیر باہر آئیں. اور یہاں تو 2 طرح کی چیزیں چلی نا. ایک لندن سے وہ آ گیا, ویڈیو آ گیا کہ جناب الیکشن میں حصہ نہیں لینا, میں ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر یہ سب بات کر رہا ہوں اور نہیں جانا, ماں باپ کو نہیں جانا دینا الیکشن. یہ آیا وہاں سے اور یہاں پھر انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. نتیجہ جو نکلنا تھا وہ یہ ہوا کہ پولنگ نہیں ہوئی, لوگ نہیں آئے اور لوگ مطمئن ہو گئے کہ جناب اب تو ہم جیت ہی جائیں گے. پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھ رہی تھی, پی ٹی آئی بھی یہی سمجھ رہی تھی اور میرے خیال میں جماعت اسلامی بھی نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہے کیا ٹرن آؤٹ کتنا تھا؟ بہت کم تھا. دکھایا جائے اگر کہ جناب 30% تھا, 40% تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ 13-14% ٹرن آؤٹ تھا. پتہ نہیں اس کو دکھایا کتنا جاتا ہے یہ. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ایم کیو ایم کا اتحاد بنا ہے, ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں, اس کو ایم کیو ایم لندن کی آشیرواد حاصل ہے, وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لندن کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اور آگے بھی شاید نہ چلیں. اور لیکن لندن والوں کے پاس بھی کچھ تنظیم تو اور موجود نہیں ہے. پھر تو ان کو سامنے آنا پڑے گا جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں. لیکن لوگ کان دھرنے کے لیے اب بھی یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا آواز آ رہی. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں دوبارہ سے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جب وہاں سے آواز آئے گی کہ نہیں نکلو تو بڑی حد تک لوگ نہیں نکلیں گے. اور پی ٹی آئی کا کوئی یہاں پر اپنا ووٹ بینک نہیں ہے.
اس کو ایک جذباتی ووٹ ملتا ہے اور بہت کم ہے. کراچی جیسے شہر میں اس کا نمبر بہت کم ہے اور ابھی نہیں. لیکن نذیر لغاری صاحب ہم جیسے اور عام عوام تو ظاہر کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ کل جو ایک دوسرے پر الزامات لگا کر بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے تھے وہ غلط کر رہے تھے, کل جھوٹ تھا, کل سارا کچھ غلط تھا, یا آج کریں آج غلط ہے, یا کل صحیح تھا یا آج صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں کھیل میں غیر سیاسی مداخلت جب تک بند نہیں ہوتی ہے تب تک اس طرح کے مسائل چلتے رہیں گے. پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں یا الیکشن بنائے جاتے ہیں یہ بھی ابھی طے ہونا ہے. میں نے جو دیکھا ہے 1970 سے لے کر اب تک میں نے کوئی الیکشن ایسا نہیں دیکھا ہے جو الیکشن ہوا ہو, بلکہ وہ الیکشن بنائے جاتے ہیں اور وہ الیکشن جو ہیں نتائج بھی تیار کر لیے جاتے ہیں, کس کو ہروانا ہے کس کو جتوانا ہے یہ سب کچھ طے کر لیا جاتا ہے. تو یہ قصور تو سیاسی جماعتوں کا ہے نا, کسی ایک ادارے کو تو قصوروار نہیں کہہ سکتے نذیر لغاری. نہیں, سیاسی جماعتوں کا قصور یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں عادی ہو گئی ہیں اس صورتحال کی کہ جتنا ہمیں حصہ ملے گا وہ ہم قبول کریں گی. لیکن ایسا بھی ہے کہ آبرومند سیاستدان آپ کا خیال ہے کہ بھی نہیں رہے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑے لوگ رہے. ایک فضل الحق پاکستان کی قرارداد لاہور جو ہے جس نے پیش کی تھی وہ الیکشن جیتے تھمبے میجارٹی سے, یعنی نون اپنا پی ایم ایل کو مسلم لیگ جو ہے اس کو 9 سیٹیں ملی تھیں, اس سے تو کانگریس کو زیادہ ملی تھی مشرقی پاکستان میں. کانگریس نے جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد الیکشن ہوئے, 6 سال کے بعد الیکشن ہوئے اور کانگریس نے 10 سیٹیں لی تھی اور مسلم لیگ نے 9 سیٹیں لی تھی اور انہوں نے 200 سے زیادہ سیٹیں لی تھی, 250 سے زیادہ سیٹیں لی تھی. جیت گیا اور رکا گیا نہیں تم غدار ہو, ہم تمہیں. نذیر لغاری صاحب, پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے, منگل کو کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے. پورے ملک میں عام انتخابات کی فضا نظر آ رہی ہے, باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت تو چاہتی ہے اور لندن سے بھی یہی پیغام آیا ہے یہ حکومت کے لیے کہ ہم پورے ملک میں عام انتخابات میں نہیں جائیں گے, پنجاب کی تیاری کریں آپ لوگ. نہیں, وہ تو ٹھیک ہوا ہے اور الیکشن کی تیاری بھی کرنی بھی چاہیے, لیکن الیکشن بنانے والے اپنا الیکشن بنائیں گے, وہ جس کو چاہیں گے صورتحال ویسی ہوگی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی اس وقت بھی جو 2008-18 کے ان کے پیارے راج دلارے تھے, جو آنکھوں کے تارے تھے, اب بھی ان کی آنکھوں کے تارے وہی ہیں اور انہی کے لیے میدان ہموار کیا جائے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہی سب کچھ دوبارہ ہوگا 2018 والا؟ لیکن ہم دیکھیں آج بھی عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ دار ہے. عمران خان کچھ بھی کہیں, ان کو فتح جو ہے کامیابی جو ہے وہ پہلے جس طرح دلوائی گئی تھی اسی طرح دلوائی جائے گی, اور یہ ان کا ایک مسئلہ ہے اور اس پر ہم کیا کھل کر بات کریں. یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے اور اس کا نتیجہ آگے کیا نکلتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک میں اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.